بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، پہلی مجلس میں ہم نے سورہ صافات کے آیات پر کلام کیا تھا، اور اس مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں پر کلام کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم کو نوح نے پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کو نوح نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے لوگوں کو بھاری بے چینی سے بچایا، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو اور ان کے ساتھ ماننے والوں کو بھاری بے چینی بڑے کرب سے بچایا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے انہی کے اولاد کو باقی رہنے والا بنایا، اور یہ اللہ کی طرف سے عظیم احسان ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کلام کیا تھا اس پر۔ اور ہم نے پچھلی امتوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ سلامتی ہو نوح پر جہانوں میں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور دوسرا احسان یہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، سب ان پر سلام بھیجیں گے، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، مؤمنین دنیا میں بھی سرخ ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخر ہوں گے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ پیش ہے، اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعۃ ان کی خبر مقدم ہے، اور لِإِبْرَاهِيم اسم مؤخر اور اسم پر لام زائدہ ہے کیونکہ وہ خبر کی جگہ میں ہے، اور شیعہ پیروکار ہم نوا، شیعن اور اشیعن اس کی جمع آتی ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ۔ افک معنی افکن، یعنی اس کے معنی تریدون کا مفعول بھی مقدم، اور آلیہا افکن سے بدل ہے، افک معنی جھوٹ، اور آلیہا یہ افکن سے بدل من دون اللہ آلیہا کی صفت ہے۔ نظرۃ مفعول مطلق بیان نوع کے لیے، یعنی اچھٹتی ہوئی نظر ڈالنے کے لیے، اور راغ یروغ روغن باب نصرہ سے الہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف لپکنا اور مائل ہونا، راغ علیہ چپکے سے پل پڑنا، یزفون یسرعون کے معنی میں۔ جی قرآن کریم کا آیت ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور بلا شبہ نوح کی پیروی کرنے والوں میں سے بالیقین ابراہیم ہے، بلا شبہ نوح کی پیروی کرنے والوں میں سے بالیقین ابراہیم ہے، یعنی تمام انبیاء عقائد و اصول دین میں متحد ہوتے ہیں باعتبار ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کا پیروکار کہا گیا ہے۔ یاد کرو جب اپنے پروردگار کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے، یعنی ہر بندے سے یہی مطلب ہے کہ وہ صاف دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، عقائد خرافات سے اور شرک اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، بچائے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ دادے، اپنے باپ اور اپنی برادری سے کہا، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری سے کہا، اذ قال لأبی وقومی ماذا تعبدون، کیا کہا انہوں نے؟ جب انہوں نے اپنے باپ اور برادری سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پس رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فما ظنکم برب العالمین،
تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ تو اب جناب من کیا کہتے ہیں، یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کی اور اپنے برادروں کی بھی خبر لے عقائد کے بارے میں. جی بس انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، نظرتن، پھر کہا میں بیمار ہوں. یعنی قوم کسی تقریب میں جا رہی تھی، وہاں شرک ہوگا، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کرنے کے بجائے کنی کاٹی، جسے ہم اردو محاورہ میں کہتے ہیں، یعنی استعارہ کرتے ہوئے. قوم میں نجوم کا زور تھا، آپ نے ان کو دکھانے کے لیے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہوں. مزاج کے اعتبار سے، مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا، بیماری کس کا نام ہے؟ مزاج کا اعتدال سے ہٹ جانے کا نام ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آگے کی باتیں چلی آ رہی ہے. فرمایا پس وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر مڑے، فراغ فتولوا عنہ مدبرین، ان سے پیٹ پھیر کے مڑے، پس وہ ان کی مورتیوں کے پاس جا گھسے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پس ان کی مورتیوں کے پاس جا گھسے اور بتوں کے سامنے جا کر حلوہ رکھتے تھے لوگ. تو جا کے گئی اور کہا کہ تو مورتیوں سے کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں؟ یعنی تمہارے سامنے اتنے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہے تو تم کھاتے کیوں نہیں؟ یعنی تمہاری صورت تو انسانوں جیسی ہے تو تم حرکت کیوں نہیں کرتے؟ لیکن پس تم انسانوں والا کام کیوں نہیں کرتے؟ جب تمہاری شکل و شباہت انسانوں جیسی ہے تو کام بھی انسانوں جیسا ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ فما لکم لا تنطقون، گونگے ہیں. پس وہ ان پر برس پڑے، پس ان پر پل پڑا قوت سے مارتے ہوئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے پاس کلاڑی تھی اسے زور سے مارا، چھوٹوں کی مرمت کر ڈالی اور بڑوں کے کاندھے پر کلاڑی رکھ دی. مرمت کرنا مطلب ہے اس کلاڑی سے چھوٹوں کو ختم کر دیا اور بڑے کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. پس وہ لوگ اس کے پاس تیزی سے آئے، کس کے پاس تیزی سے آئے؟ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور کہ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم عبادت کرتے ہو ان معبودوں کی جن کو تم اپنے ہاتھوں بناتے ہو؟ نحتا کا معنی تراشنا. اور واللہ خلقکم، جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور ان کو بھی جن کو وما تعملون، جو تم کرتے ہو. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم، تو قوم کو کبھی بات البتہ گوارا تھی، تو لوگوں نے کہا ابراہیم کے لیے آتش خانہ تیار کرو، پھر اس کو دہتی آگ میں جھونک دو. وہ لوگ اپنا پلہ جھاڑنے کے لیے اور اپنے معبودوں کو بچانے کے لیے سمجھتے تھے، لیکن بات ایسی نہیں تھی، اور اللہ نے بہرحال ان کو نیستنابود کر دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنی چاہیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے چال فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ، اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنی چاہیے. بس ہم نے ان کو نیچے دکھایا، فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو نیچے دکھایا. نیچے دکھانے کا مطلب ہے کہ ان کو ناکام کیا. اور آگے کیا آیت ہے؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھے اچھی جگہ کی راہ دکھائیں گا. یعنی کنبے اور وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے، اور غربت بے وطنی میں بہرحال بہت پریشانیاں ہوتی ہے. تو دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک فرزند عطا فرما. رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے رب مجھے نیک فرزند عطا فرما. بس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی. فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے یہاں پر بہت سی باتیں لکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اور ان کی بیوی حضرت سارہ سے متعلق جو تفسیری چیزیں ہیں. ہم تمام چیزوں کو طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، آپ انشاءاللہ ان تفسیروں میں اس کو پڑھیں گے. قرآن کریم آگے فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى،
پر جب وہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، پر جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو معه السعی فلما بلغ معه السعی، سعی نے چلنا پھرنا، کہا میرے پیارے بیٹے میں بالیقین خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ لے تیری کیا رائے ہے، تو اس معاملے میں کیا رائے رکھتا ہے سوچ کے بتا میرے کو۔ بیٹے نے جواب دیا، اس لیے کہ بہرحال تربیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام آپ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ پھر فرمایا کہ اور ہم نے پر جب دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو کروٹ پہ لٹایا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے، الٹا لٹانے میں ذبح ممکن نہیں ہے، ذبح کی رگیں سامنے ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کو بواسطہ ملائکہ پکارا، اور ہم نے اس کو بواسطہ ملائکہ پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، صدقت الرؤیا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بالیقین یہ بڑا امتحان ہے، یعنی بس رہنے دو، ہاتھ روک لو، یہ سب کہتے ہیں، مقصود بیٹے کو ذبح کرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تم سے ذبح کرنے کے لیے کہا تو صحیح، لیکن ہم تمہارا بیٹا نہیں چاہتے، تمہاری آزمائش چاہتے تھے، امتحان چاہتے تھے، تمہارا بیٹا تم ہی رکھ لو، تم البتہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم بیٹے کو ذبح نہیں کروانا چاہتے، یہ تو تمہارا امتحان تھا، تو تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، انہیں تکلیف مالا یطاق نہیں دیا کرتے، جب اس کا مرحلہ آ جاتا ہے تو ہم حکم کو واپس لے لیتے ہیں، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کا عوض دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا ایک بڑا ذبیحہ اس کا عوض دے دیا، ہم نے یعنی حکم دیا کہ اب ایک فربا دمبا تیار کرو، تیار دمبا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا جائے۔ یہی رسم قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گی، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے حق میں یہ بات رہنے دی کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے حق میں یہ بات رہنے دی کہ ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی ان کا ذکر خیر باقی رہتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری سنائی جو نبی نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری سنائی جو نبی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ معلوم ہوا پہلی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور ذبح کا قصہ انہی کا تھا، اور ہم نے دونوں پر اسماعیل و اسحاق دونوں پر برکتیں نازل فرمائی، یعنی کہ دونوں کی نسلیں خوب چلیں، اور دونوں کی نسلوں میں نیکوکار اور اپنے حق میں کھلا نقصان کرنے والے ہیں، دونوں کی نسلوں میں نیکوکار بھی ہوں گے اور اپنے حق میں نقصان کرنے والے بھی ہوں گے، یعنی کہ توحید چھوڑ کر شرک اختیار کرنے والے بھی ہوں گے اور توحید اختیار کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔ اور
ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ جلیل القدر اسرائیلی پیغمبر تھے اور دونوں بھی مشہور اور معروف ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، انہیں دونوں کو نبوت اور دیگر کمالات سے نوازا، اور ہم نے دونوں کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بڑی بے چینی سے نجات دی، انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور ان کو غلامی سے بچایا، اور ہم نے ان کی مدد کی، سو وہ غالب ہونے والے ہیں، سو وہ غالب ہی ہونے والے ہیں۔ فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، زمین کے وارث بنائے، اور ہم نے دونوں کو واضح کتاب دی، مراد تورات شریف ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اصالتاً اور حضرت ہارون علیہ السلام کو تبعاً دی، اور ہم نے دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، یعنی تورات شریف کے ذریعے اور دونوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے دونوں پر پچھلوں میں باقی رکھا، یعنی دونوں کا نام قیامت تک باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، سلام علی الیاسین، جس سے سلام علی موسیٰ و ہارون، یعنی سب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کا بدلہ نیک نامی ہی رہتا ہے۔ بے شک دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اس لیے ان کو یہ صلہ ملا۔ اور اس کے بعد پھر آگے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں جس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔